ایک انہوں نے کہا کہ بچی نے پوچھا تھا کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ صرف روز مرہ کے وہ مسائل سیکھے گا جن پر وہ عمل کر سکتا ہو، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں یہ بالکل غلط ہے۔ شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ علم سیکھیں اور جتنا عمل کر سکتے ہیں اتنا ہی سیکھیں، بلکہ شریعت نے ہمیں یہ پہلے بتا دیا کہ یہ ان چیزوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور اب آپ کا اس کا علم سیکھیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر علم کے اوپر عمل ضروری نہیں ہوتا، جیسے عقیدوں کے معاملات ہیں، عقیدہ کوئی عمل سے تعلق ہی نہیں رکھتا، تو شریعت نے اس لیے حکم فرمایا کہ عقیدے کا علم سیکھیں، ان شرعی احکام کا علم سیکھیں جو ہمارے عمل سے تعلق رکھتے ہیں، اور گناہوں کی معرفت۔ اب گناہوں کی پہچان اور معرفت اس لیے حاصل کی جاتی ہے تاکہ انسان کبھی گناہ میں پڑ نہ جائے، نادانستہ طور پہ کوئی گناہ کا ارتکاب نہ کر لے۔ تو لہٰذا یہ سوچنا کہ جی جتنی میری ضرورت کے ہیں میں وہ مسائل سیکھوں تاکہ ان پہ عمل کر سکوں، یعنی عمل والے مسائل، تو پہلی بات تو یہ کہ ایسا شخص پتہ ہی نہیں اس کو چلے گا کہ میرے لیے کیا چیز ضروری ہے، مجھ سے کس کس چیز کے عمل کا مطالبہ ہے، اس لیے خیال بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اس طرح تو پھر ہر شخص کو اپنی چوائس کا حق حاصل ہوتا کہ وہ کہتا کہ بس میں ان 4 مسائل پہ عمل کر سکتا ہوں، بھائی دن بھر میں میرا باقی نہ طبیعت ساتھ دیتی ہے، نہ موڈ ساتھ دیتا ہے، نہ مصروفیت ساتھ دیتی ہے، تو اس کا مطلب اس کے لیے 4 مسائل ہی کافی ہوں گے، دوسرا 10 مسائل، تیسرا 15 مسائل، کوئی 5 مسائل پر اکتفا کر بیٹھتا۔ اگر اس طرح دین لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو اس کو سپر مارکیٹ کے پروڈکٹ بنا لیتے کہ ٹرالی لے کے نکلتے، جو پسند آیا وہ ڈال لیا اور باقی کو چھوڑ دیا۔ شریعت نے اختیار ہی نہیں دیا، جن چیزوں پہ عمل کرنا فرض ہے اس کا علم سیکھنا فرض، جن کا کرنا واجب ہے ان کا علم سیکھنا واجب، اور جن کا کرنا مستحب اور سنت ہے ان کا علم سیکھنا بھی سنت اور مستحب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اپنی سمجھداریاں استعمال کرنے کے بجائے اس پر بھی کسی اچھے عالم دین سے رہنمائی لے لیں کہ میری یہ سمجھداری ہے یا نادانی ہے۔ اب یہ ایک نادانی ہے جس کو بڑے سمجھداری سمجھ رہے ہیں اور آخرت میں سخت قابل گرفت ہوں گے، اس لیے اس قسم کی سوچ نہ رکھی جائے۔ ایک ہی بہن نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے یا کرنے والا ہوگا، تو یہ بدگمانی جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تو اگر کوئی شخص پہلے سے ہی کسی غلط کاموں میں معروف ہے، جھوٹ بولنے میں معروف ہے، دھوکہ دینے میں معروف ہے، اب اگر وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے اور قسمیں کھا رہا ہے تو اس کی سابقہ جو حالتیں ہیں، جو سابقہ اس کا معروف ہونا، مشہور ہونا ہے فراڈ وغیرہ میں، وہی دلیل کے لیے کافی ہے کہ آپ اس سے بدگمانی کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ناجائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا، اس کا ماضی نہیں پتا، لیکن موجودہ اس کی حرکات ایسی مشکوک ظاہر کر رہی ہیں کہ جب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ ٹال مٹول کر دیتا ہے، بات کو گھما دیتا ہے، جس پوائنٹ پر آپ آ کے اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں اس کو مبہمی رکھتا ہے، تو یہ چیزیں بھی دل میں بدگمانی پیدا کرتی ہیں، اور اس بدگمانی کے لیے بھی ایک چیز سبب بن رہی ہے جو خود اس کے ذات میں ہے، لہٰذا یہ بھی بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص بڑا معروف ہے، نیک ہے، ایماندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور اب بھی کوئی ایسی اس کے اندر علامت نہیں، پھر وہ کوئی بات کہتا ہے اور پھر ہم دل میں بدگمانی کریں، ہو سکتا ہے غلط کہہ رہا، ہو سکتا ہے یہ ہے بدگمانی حرام، کہ اس بدگمانی کے کرنے پہ کون سا ظاہری قرینہ ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ صرف شیطان کے بہکائے کی وجہ سے ہے۔ تو خلاصہ کرام یہ ہے کہ اگر پہلے سے کوئی قرینہ اور کوئی علامات نشانیاں موجود ہوں تو پھر ہم اس سے بدگمانی کر سکتے ہیں، ورنہ بدگمانی کرنا حرام ہوگا۔